الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورہ نحل شروع ہے۔ سورہ نحل کا مقصد ہے اس بارے توحید بالادلۃ المتنوعہ، رنگارنگ دلائل کے ساتھ توحید کو ثابت کیا جاتا ہے، اور یہ سورۃ النحل 6 بابوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، دوسرا باب آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، تیسرا باب آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 43 تک، چوتھا باب آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 64 تک، پانچواں باب آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 81 تک، اور چھٹا باب آیت نمبر 82 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پانچ حصے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ چھٹا حصہ ہمارا شروع ہے۔ چھٹے حصے میں تسلی، ترغیب کی تبلیغ، چھٹے حصے میں تسلی مبلغ کو، تخویف مشرکین کے حالات، ترغیب وفائے عہد کو، ترغیب قرآن کو، شرک فعلی کا رد آخر میں۔ اب آخر میں ترغیب کے لیے، ترغیب کی تبلیغ کے لیے واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 120 120۔
یہاں سے اب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے بطور ترغیب فی تبلیغ، کیونکہ توحید کا بیان کرنا اور ساتھ میں رد شرک کا کرنا مشکل کام ہے۔ اس میں مقابلے ہوتے ہیں، تکالیف ہوتی ہے، مخالفین کے الزامات ہوتے ہیں، ان کو جوابات دینے ہوتے ہیں، مشکل کام بھی ہے، سخت کام بھی ہے، لیکن جب ایک بندہ اس میدان میں کود جائے تو بہت بڑا پیارا اور خوبصورت کام بھی ہے۔ اس میں خوشی، سکون، مزہ وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو کبھی کبھی بندے کو لگتا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں، مخالفین میرے زیادہ ہے، وہ اعلیٰ عہدوں والے بھی ہے، سیاسی بھی ہے، وزیر بھی ہے، اپنے بھی ہے، پرائے بھی ہے، میں کیا کروں اکیلا۔ اللہ نبی کریم یہاں پر مثال پیش کرتا ہے ہمارے بابا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اپنے بابا ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی اکیلے تھے توحید کے بیان میں۔ اور آج بادشاہ کیسے ہوں گے بھلا، آج ہمارے مخالفین کیسے ہوں گے بھلا، بادشاہ بھی ہو جائے تو 8 سال کے بادشاہ اس تک نہیں پہنچ سکتے جب وہ تھے نمرود کا، اور خود ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ آزر تھا جو کہ بادشاہ کا پیر تھا، پوری سلطنت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھی، بلکہ سلطنت کیا پوری دنیا، کیونکہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، زمینی دنیا کو، اور پھر آزر اس کا پیر تھا۔ پوری دنیا ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے 2-3 ساتھی دوسری طرف۔ آپ سوچ سکتے ہیں ذمہ داری تو ساری ابراہیم علیہ السلام کے کندھوں پر تھی نا، سارا بوجھ، ساری ذمہ داری، اور ابراہیم علیہ السلام اس ذمہ داری کو کتنے اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری نہ صرف پوری کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے آگ میں بھی کود جاتے ہیں، مقابلے بھی کرتے ہیں، قوم کے بت بھی توڑتے ہیں، اپنی بیوی اور بچے کو بیاباں میں بھی چھوڑتے ہیں۔ امتحانات ان پر کتنے آئے، اللہ کے لیے اپنے بیٹے پر چھری بھی پہنتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ کمالات کیے، جگہ جگہ قرآن کریم میں ان کے کمالات کا تذکرہ ہے۔ مناظرے بھی کرتے، ذاتی زندگی میں بھی امتحانات، اور باقی جو ان کی زندگی تھی، سوشل زندگی تھی، باہر لوگوں کے ساتھ جو میل ملاپ تھا، اس میں بھی امتحانات، دنیا میں بھی یعنی امتحانات، اور دین میں بھی امتحانات، اور تھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا نہیں کہا، اس آیت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کہا۔ اِنَّا إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، اِنَّا إِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام، كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، كَانَ أُمَّةً، امت پورا ایک گروہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ امت کے معنی یہاں پر معلم للخیر، لوگوں کو خیر پہنچانے والے، لیکن لفظ کے لیے امت کا کیوں آیا؟ اکیلے تھے لیکن پھر بھی خیر پہنچا رہے تھے، جیسا کہ پوری ایک امت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ، تابعدار تھے اللہ کے، تابعدار تھے اللہ، حنیفہ بیان کرنے والے توحید کے، رد کرنے والے شرک کے، حنیف بھی تھے۔ ایک
معاہد ہوتا ہے اور ایک حنیف ہوتا ہے، ایک چیز کو رد کرنے والا اور دوسرے چیز کی اثبات کرنے والا، بیان کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، شرک کا رد بھی کر رہے تھے اور توحید کا بیان بھی کر رہے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ تو یہ نہ کہے کہ باپ مشرک تھا، خاندان مشرک تھا، قوم مشرک تھی تو ابراہیم علیہ السلام نہ 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 نہ۔ پیغمبروں پر کوئی اثر ماحول کا نہیں پڑتا، خون کا نہیں پڑتا، رشتوں کا نہیں پڑتا۔ اور یہ ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے، اولاد جتنی بھی نیک ہو اس کو باپ سے تولا جائے گا تو باپ ایسا تھا تو بیٹا بھی ایسا ہوگا، اس کی ماں ایسی تھی تو اس کی بیٹی بھی ایسی ہوگی۔ یہ بالکل غلط فارمولہ ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے اولاد ماں باپ پر جاتی ہے، یا چلو اکثریت بھی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کی طرف ہوتے ہیں تو وہ بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں اپنے خاندان والوں میں سے، پورے خاندان سے ہٹ کر ہوتے ہیں، بلکہ وہ پورے خاندان سے بیک وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ان پر نہ تولا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، یا یہ بھی کہ مشرکوں کی دوستی کرنے والے نہیں تھے، مشرکوں کی دوستی کرنے والے نہیں تھے، مشرکوں کا ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک، لیکن بہادری ایسی دکھائی کہ اللہ ربی کریم نے ان کو انعام میں پیغمبری دی اور ان کی اولاد میں پیغمبری دی۔ 1400 انبیاء تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، پھر تبھی ان کو ابو الانبیاء بولا جاتا ہے، پیغمبروں کا باپ، پیغمبروں کے بابا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ ربی کریم نے توحید کو پھیلایا۔ عرب ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، قوم ہے، تو وہ توحید کی خدمت جس طرح کرتے ہیں کوئی اور قوم اتنا نہیں کر سکتی۔ پختون بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، نسل میں سے ہے، وہ جتنا توحید کی خدمت کر سکتی ہے یا کرتی ہے اتنا کوئی اور قوم نہیں کر سکتی۔ پہلے نمبر پر عربی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی عرب تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور جو ہم پختون ہیں ان کی ایک بیوی سارا بیوی تھی، جن سے بنی اسرائیل پھر آباد ہوئے، بنی اسرائیلیوں کی اولاد بھی پختون ہے، اسرائیل کا ہی ایک جو وہ ہے تو ان میں سے پختون ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک پختونوں کا باپ بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے توحید کی خدمت اگر ان کو ابھارا جائے دین پر، اٹھایا جائے دین کے لیے، ان کے دل میں توحید کی روشنی چلی جائے نا، پھر ان کو کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ یقین مانے، عرب اور پختون دو بہترین قومیں ہیں دنیا کی، تمام قومیں بہترین ہیں، تمام۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ایک کی تنقید کریں گے یا دوسرے کی تعریف کریں گے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کریں گے۔ یہ جب توحید کی خدمت کے لیے، بلکہ یہ اگر غلط کام کے لیے جھوٹتی ہے نا یہ قومیں، تب بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہر معاملے میں انتہا پسند اور سخت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اگر جاہلیت میں بڑھ گئے تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوگا، یا اگر بے حیائی میں نکل گئے تو ان سے بڑا کوئی پھر بے حیا نہیں ہوگا ان پختونوں سے۔ اب دیکھیے جو عمران خان دھرنا دے رہا تھا تو یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ پنجابیوں کو تو چھوڑا ہی نہیں تو اس طرف، لاہور میں تو سارے کنٹینر رکھے گئے تھے، کتنا سارا کچھ ہوا، صرف پختون گئے تھے یہاں سے، اور جو کچھ ہوا یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ میں نے کہا صاحب عمران خان کے پیچھے پختون لگے، اب چھوڑیں گے نہیں، ملک کو تباہ کرنا ہے انہوں نے، ہر اس لیے توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ پختونوں کو اپنے پیچھے لگائے؟ وہ پھر کہاں، وہ تو شیر کے بچے ہیں کہ دیو کے بچے ہیں کہ جو ہے، پیچھے کہاں ہٹتے ہیں وہ؟ جو انہوں نے کیا آپس میں بھی اگر یہ لڑے تو پھر دیکھیے کتنے قتل و غارت ہوتے دن بھر، ان کا خون ہی جوش کھاتا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اگر ان کو کفار کے لیے اکٹھا کیا جائے، کفار کے لیے ان کو ذہن سازی کی جائے کہ مجاہد بنو، اپنے مسلمانوں کا خون کیوں بہاتے ہو، تو اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کرتے ہو؟ لیکن بیرونی کوئی دشمن نہیں ہے تو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو قومیں توحید کی بہترین خدمت کرتی ہیں، باقی قومیں بھی کرتی ہے، توحید کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ دو قومیں دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور بغیر پیسے کے بیان کرتی ہے۔ مطلب دین پر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پیسہ وغیرہ
یہ نہیں لیتی. اگر کوئی لیتے ہیں نا تو میرے شیخ محترم کی بات اس کے خون میں کوئی نہ کوئی اثر آیا ہوگا دوسرا. جو کٹر پختون ہے، جو نسل در نسل پختون ہے، وہ کبھی دین پر پیسے نہیں لے گا، کبھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، نہ دین کو خراب کرے گا نہ خود خراب ہوگا. میرے شیخ محترم اکثر فرماتے ہیں پنجابی بہترین قوم ہے. اس دن وہ مجھے بتا رہے تھے، پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تو جب ہم ملاقات کے لیے گئے تھے پچھلے ہفتے میں کوئی دن تھا، تو پھر فرمایا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ مجھے کو میسیجز نہیں آتے کہ جو، یا میں میسیج زیادہ دنوں میں پڑھتا ہوں. اگر آج مجھے کوئی میسیج کرے تو مہینے بعد پڑھ لیتا ہوں، 2-3 ہفتے بعد بھی پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کتنی کتنے زیادہ ہیں ان کے شاگرد اور ان کے سارے ساتھی دوست. میں نے کہا ہمارے ٹوڑے بہت ہے تو میں کم از کم 2-3 دن بعد کسی کو جواب دے دیتی ہوں. کبھی کبھار ایک آدھ کا کانٹیکٹ ایسے ہوتے کہ جن کے ساتھ روزانہ بات بہت ضروری میسج نہ ہو تو مجھے ہفتوں لگ جاتے کبھی کبھار. تو پھر مسکرائے کہ نہیں اب تو تمہارا حلقہ احباب بھی بڑھ رہا ہے نا، تمہارا حلقہ احباب بھی بڑھ چکا ہے. مجھ سے لاہور کے ساتھی کے بارے میں پوچھا ہے اور بھی اس طرح پوچھا کہ لاہور میں تمہارے کتنے ساتھی ہیں. یہ پہلے کافی زیادہ ہو گئے تھے. میں نے کہا میں کیا بتاؤں، تو میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کنفرم نہیں پتہ ہے کہ 2-3 ہی ساتھی ہے، کیوں نہیں مجھے پتا تھا. لیکن جتنے زور و شور سے آئے تو اتنے زور و شور سے واپس بھی چلے گئے تھے. میں نے کہا فرمایا کہ نہیں پنجابی بڑے اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا اچھے لیکن کیا عقیدے کا بڑا اختلاف ہوتا ہے، اسی وقت پیچھے ہٹ جاتے، جلدی سے نہیں مانتے توحید کو، کہتے ہیں ہاں لیکن یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو اکثر مجھے پنجابیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، نسلی پنجابی ہوتے ہیں. لیکن جو ادھر ادھر کے شہری ہوتے ہیں یا شہر میں عادی ہو جاتے ہیں وہ بڑے نرم مزاج لوگ. شہری لوگ بڑے، مطلب میں ان کی تنقید بالکل نہیں کرتی، لیکن یہ بڑے وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے، نرم لوگ ہوتے ہیں. میں اکثر ان کو کہتی تھی، میرے پاس آتی تھی شہری عورتیں، میں کہتی آپ لوگ امن پسند لوگ ہو، مطلب نہ دین کے لیے کوئی وہ اٹھاتے ہو، کوئی بوجھ اٹھاتے ہو، کوئی جنگ کرتے، نہ دنیا میں وہ کوئی جنگ کرتے ہیں، بس اپنی ذات کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، امن پسند لوگ ہوتے ہیں. ان کو مطلب امن کے لیے آپ تبھی تیار ہو سکتے جب آپ لڑائی جھگڑا کریں گے تو تب آپ کو امن نصیب ہوگا. یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بھی کسی طرح کا وہ جنگ جھگڑا لڑائی کچھ نہیں کرتے، بڑے امن پسند ہوتے ہیں. مطلب ادھر جو اردو اسپیکنگ لوگ ہوتے ہیں. اور باقی یہ قومیں جو ہے تو یہ توحید کی خدمت کرتی ہے. تو اللہ ربی کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں توحید کو چلایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. قرآن کریم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے یہ من المشرکین، مشرکوں میں سے. اس دن میں پوچھ رہی تھی رابعہ سے نا فلانی کہاں گئی فلانی کہاں گئی، اتنے سارے نام میں نے لیے لاہور کے کافی ساتھی. تب میں جب گنتی تھی 26 27 مطلب 30 تک پہنچ گئے تھے جب ہم شروع میں تھے. پھر کم ہوتے گئے، 10 ہو گئے، پھر 6 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، پھر 3، پھر آخر میں یہ 2 ہی رہ گئی. اور آمنہ بھی ان میں ایسی ہے، وہ بھی چلو وہ بھی درس لیتی ہے، لیکن ایک راضی ہے جو روزانہ ملاتی ہے. آمنہ بھی کبھی چھٹی کبھی لے لیتی ہے. ایک اب میں آپ کو کیا بتاؤں، جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر واپس ختم ہو گیا ہے. بس وہ یہ کی ہے جو آپ نے دی تھی اور آمنہ ہے، تو کتنے سارے کام، اتنی ساری چیزیں اور بھی ہے، اتنی زیادہ وہ بھی نہیں ہے اس طرف. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، تابعداری کرنے والے، لِأَنْعُمِهِ اللہ کے احکام کے. زونگ کے سگنل کیوں نہیں ہے؟ ورنہ کلو کا بیٹا زونگ سگنل ہی نشتا، ورنہ کلو کا لگتا سگنل راشی کمرے. ورنہ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، شاکر لِأَنْعُمِهِ، تابعداری کرنے والے تھے، لِأَنْعُمِهِ اللہ کے احکام کے. اجتباہ، چناتا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید کے لیے، وحدہ، توحید کے لیے. اللہ کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ خاصیت کی لیاقت موجود ہے. سورہ انبیاء میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں اور میں نے ابراہیم میں توحید کی اس کو آگے پہنچانے کی لیاقت دیکھی تھی، تو ان میں لیاقت موجود ہے، وہ کر سکتے ہیں یہ دین کی خدمت، توحید کی خدمت. وحدہ، اور مضبوط کیا تھا ان کو، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. فاتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دی تھی ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ، طاقت نیکی کی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک
ہوں گے یہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے. اما اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر وہی کی ہم نے آپ کو کہ تابعداری کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفا جو رد ہے شرک اور بیان ہے توحید کا، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے. مشرکوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ماحول شرک کا تھا، بت پرستی تھی، بتوں کے آگے سجدے تھے، نظر و نیاز تھے، غیر اللہ کے نام کے سارا کچھ تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں بھی خود کو پاک صاف رکھا تھا. ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں بھی موحد اعظم تھے، توحید کے علم بردار تھے. وما کان من المشرکین اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. اب شبہ پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم بابا کا متبع ہوں، ان کا تابعدار ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تو تعظیم کا دن ہفتے کا تھا، جبکہ تمہارے دین میں تعظیم کا دن وہ جمعے کا ہے، تو کیسے تم دین ابراہیمی پر ہو؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ نہ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بلکہ ہمیشہ سے جمعے کا دن ہی تعظیم کا تھا. جب سے اللہ نے دنیا آباد کی، دنیا جمعے کے دن سے آباد ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن بھیجا تھا اور دنیا ختم بھی ہوگی، قیامت بھی آئے گی تو جمعے کے دن آئے گی. اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے تھے، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، اور جمعے کے دن ہی وہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور جمعے کے دن ہی دنیا پھر سے ختم ہوگی. تمام لوگوں کا، تمام امتوں کا، قوموں کا تعظیم کا دن جمعہ ہی تھا. لیکن یہ یہود اور نصارہ ہر قوم میں میخ نکالنے والے، یہ بنی اسرائیل، یہ اہل کتاب، انہوں نے اپنے لیے دن بدلوا دیے. اور پھر یہاں پر سبت کی بات ہو رہی ہے ہفتے کے دن کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہمیں ہفتے کا دن دے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جمعے کا دن تعظیم کا ہے، اس دن تم تعظیم کی کرو. اس دن جو نماز ہے، خاص جو نماز ہوتی ہے وہ ہوتی ہوگی، ان کی بھی طریقہ وغیرہ الگ ہوتا ہوگا، لیکن جمعے کا دن جیسے اب تعظیم کا ہے تب بھی تھا. لیکن ان کو اپنی ہی مرضی پر چلنا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کسی کی مرضی پر نہیں بلکہ وہ دین کو بھی اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. چاہیے تھا ان کو کہ یہ پیغمبر کی مرضی پر چلتے اور بات مان لیتے، نہیں، یہ پیغمبر کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا کرتے تھے. بے ادب قوم کی بنی اسرائیل، بے ادب قوم کی احترام نہیں تھی ان میں، اپنے پیغمبر کی احترام نہیں تھا ان میں، اپنے پیغمبر کا، موسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ سے کہے کہ ہمیں ہفتے کا دن دے دے. عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اللہ نے جمعے کے دن پوری مخلوقات پیدا کر دی تھی، جمعے کے دن سارے کام وغیرہ اللہ کے ختم ہو گئے تھے، ہفتے کا دن خالی ہے اللہ کے پاس. اس کو خالی بولتے بھی ہیں، ہمارے پشتوں میں اس کو خالی کا دن بولتے ہیں. ہم بھی اب اس کو تبھی سے آ رہا ہے، شاید ابھی تک ہی ہے، اس کو پشتوں میں خالی کا دن کہا جاتا ہے. اردو میں ہفتہ بولا جاتا ہے، پشتوں میں خالی کا دن بولا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سبت یعنی یہ جو خالی دن ہے اللہ کے پاس، ہمیں یہ خالی دن اللہ عطا کر دے دے، ہم اس دن تعظیم کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دے دی. اللہ نے مطلب اس دن کو تعظیم کا مقرر کر دیا ان کے لیے. لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا اس دن تم لوگ صرف دین کا کام کرو گے، دنیا کا کام نہیں کرو گے، یہاں تک کہ مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کرو گے. یہ ان پر قہرن ہوا، کیونکہ ہم پر اگر جمعے کے دن عبادت لازم ہے اور جمعے کی جو نماز ہے وہ لازم ہے، تو صرف انہی اوقات میں ہم پر دنیا کے کام کاج بند ہو جاتے ہیں. کھانا بھی نہ کھاؤ، بس کچھ بھی نہ کرو، صرف نماز کی تیاری شروع کرو. 12 بجے سے تقریباً بس وقت شروع ہو جاتا ہے، صبح 12 بجے اذان ہوتی ہے، بس 12 بجے کے بعد خود تک ساری چیزیں بند کر دو اور نماز کی تیاری شروع کر دو. مسجد جاؤ، خطبہ سنو، نماز پڑھو، سنت پڑھو، نوافل پڑھو، پھر آ جاؤ، پھر کھانا کھاؤ، پھر اس کے حلال کے لیے نکل جاؤ. سورہ جمعہ میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ.
جمعے کے دن کی تعظیم ہے، لیکن بس اسی کی یہ 2 گھنٹے اس میں دنیا کا کام کاج نہیں کرنا، خطبہ ہے، نماز ہے یہ، لیکن ان پر پورے دن کے لیے اللہ ربی کریم نے دنیا کے سارے کام بند کر دیے۔ اللہ نے بند کر دیے، یہاں تک کہ ان کو شکار کرنے سے بھی منع کر دیا کہ شکار کا ان کو بڑا شوق تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، غلط عقیدہ تھا ان کا کہ ہفتے کا دن اللہ کے پاس خالی ہے تو ہمیں ہفتے کا دن دے دو کہ ہم تعظیم کریں گے، خالی دن ہے وہ۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انما جعل السبت بے شک ٹھہرایا تھا، سبت بے شک ٹھہرایا تھا ہفتے کا دن، علی الذین ان لوگوں پر، نختلفوا فیہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں کہ ہمیں ہفتے کا دن دو، اللہ نے دے دیا۔ سورہ اعراف میں تفسیر گزر چکی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک رب تمہارا، لَيَحْكُمُ لازماً فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے مابین، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں جس میں تھے یہ اختلاف کرنے والے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، ترغیب فی تبلیغ، طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ تبلیغ تم نے کیسے کرنی ہے، تبلیغ کا انداز، تبلیغ کا طریقہ، تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے، اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ہو چکا ہے، 67 میں۔ یہاں پر طریقہ سکھایا جاتا ہے، تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے، تبلیغی نصاب کیا ہے، قرآن کریم ہے۔ سورہ مائدہ 67 میں اللہ نے فرمایا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول اے پیغمبر پاک تبلیغ کرے آپ اس کتاب کی جو نازل ہوئی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دعوت دو لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور پیاری نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور جھگڑا کرو ان کے ساتھ، مباحثہ کرو ان کے ساتھ اس طریقے پر جو ہو پیارا۔ مقام جاہلوں کا ہے، جاہلوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو لہجہ نرم اپنانا ہے، انداز پیارا اپنانا ہے، نصیحت پیارے انداز سے کرنی ہے تاکہ ان کے دل میں بات اتر جائے، ان کے دل میں بات اتر جائے، مطلب ان کو نصیحت بتانی ہو، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا ہو۔ اور جاہل آپ کے ساتھ جواب میں جھگڑا کریں گے تو ان کے ساتھ جھگڑتے وقت اچھے طریقے سے جھگڑا کرنا ہے، پیارے طریقے سے جھگڑا کرنا ہے، مطلب بحث کرنی ہے۔ حکمہ کیا چیز ہے؟ حکمہ اللہ ربی کریم حکمہ کے بارے میں قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں حکمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیتا ہے اللہ حکمت جس کسی کو چاہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ ومن اوتیا اور جس کو اللہ حکمت دے تو تاکید کے ساتھ اس کو بڑا خیر دیا، خیر کثیر سے نوازا اللہ نے۔ حکمت کے معنی قرآن اور سنت ہیں، مطلب اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمہ قرآن پر، قرآن سے لوگوں کو ڈراؤ، قرآن کی باتیں لوگوں کو کرو، بندوں کی باتیں نہیں، قصے کہانیوں سے لوگوں کو نہ ڈراؤ، لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو حکمت کی باتیں کرنی ہے، پیاری پیاری تو حکمت کی باتیں قرآن کریم میں ہے اور سنتوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ والموعظۃ الحسنۃ اور قرآن کی یہ باتیں، حکمت کی یہ باتیں اچھے انداز میں کرنی ہے۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ جھگڑے، اگر آپ کو جاہل گالی بھی دینا تو آپ مسکرائے آگے سے کہ واہ کتنی پیاری گالی دی ہے آپ نے، دین میں اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے تو آپ مسکرائے کتنی پیاری گالی دی ہے آپ نے، کوئی آپ کو مارے بھی تو آپ اس کو اف نہ کریں۔ لیکن اگر مقام ایسے لوگوں کا ہو جو ضدی انادی عالم ہو، ان کو سارا کچھ پتا اور آپ کے ساتھ لڑے جھگڑے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کو ایسے تابڑ توڑ جواب دینے ہیں کہ ان کے ساتھ پشتے یاد رکھے، وہ آپ کے سامنے پھر اٹھ نہ سکے، کیونکہ
وہ جو ہے آپ کے پر جو الزامات لگائے گا لوگ اس کو مانیں گے، اور آپ وہ الزامات لگا کر آپ کو لوگوں کے سامنے مشہور کرے گا کہ نہیں فلاں عالم نے یہ بات کی ہے، فلاں پیر نے یہ بات کی ہے، فلاں ملا نے یہ بات کی ہے، ملا کی بات بڑی مانی جاتی ہے۔ جبکہ ایک عام انسان اگر آپ کو گالی بھی دے، آپ پر الزام بھی لگائے تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو ایسے شخص کو یہودی صفت ملا ہو عالم ہو تو اس کو جواب دینے ہیں، ایسے جواب دینے ہیں کہ وہ آپ سے یہاں متاثر ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اور اگر متاثر نہ ہو تو کم از کم جڑ جائے آپ سے، پھر آپ کے ساتھ اس معاملے پر بحث مباحثہ نہ کریں۔ لیکن جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ اور جنگ جھگڑے اور گالیاں یہ چیزیں نہیں کرنی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کیونکہ عالم کے سامنے اگر ایسے دنیا پرست اور کوئی مشرک اور کوئی ایسا بندہ ہے وہ آپ کے سامنے باتیں کرتا ہے، آپ اس کو مسکرا رہے ہو یا آپ اس کے سامنے خاموش تو رکھے گا، دیکھو ذرا میں اس کو خاموش کر دیا، اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، اس کے سامنے آپ کے پورے کے پورے علم کا بھرپور اظہار کرنا ہے عقل مندی کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک رب تمہارا وہ خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا سیدھے رستے سے، وہ عالم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اور اگر باری آ جائے تم لوگوں کی فَعَاقِبُوا تو سزا دو ان کو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس کی طرح سزا جیسے تمہیں دی گئی۔ مطلب یہ کہ کافر آپ پر جس طرح ظلم کرے تو انصاف کا معاملہ کیا جائے، جتنا انہوں نے کیا اتنا آپ بھی کرے، ہر چیز میں انصاف کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کم کیا اور آپ زیادہ ان کے ساتھ کرے، آپ کے ساتھ کم ظلم کیا اور آپ ان کے ساتھ زیادہ بدلہ لے تو زیادہ لے لیں، یہ نہیں ہے۔ یہاں پر بعض روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چچا، ویسے تو سورت مکی ہے لیکن کہتے ہیں کہ آخری 3 آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ان کے اعضاء کی بے حرمتی بھی کی گئی جسم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی کہ اگر اللہ مجھے مطلب میری باری آئے اور ان پر میں نے حملہ کیا، ان پر ہم غالب ہوئے تو میں ان کے 70 بندوں کے ساتھ ایسے کروں گا۔ پھر اللہ ربی کریم نے آیتیں نازل کی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ باقی وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، ویسے شاید نزول کے ساتھ کوئی بات خاص نہیں ہوتی، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے مخالفین، آپ کے برا چاہنے والے آپ کے ساتھ برا کریں تو اگر آپ کا کبھی وقت آئے، آپ کا کبھی موقع آئے تو آپ ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا نہ کریں، بدلہ لے تو اسی کے مطابق لے، اگر نہ لے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو نہیں ہے اجر تمہارے صبر کا مگر اللہ پر، صبر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، نیکی بھی اللہ کے لیے کی جاتی، نیکی کر کے صبر کرنا اللہ اجر دے گا۔ کبھی بھی نیکی یا صبر اس لیے نہ کرے کہ آپ کو لوگ اجر دیں گے، لوگ کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتے، نہ لوگ کسی کو بدلہ دیتے ہیں، بدلہ اللہ بہترین دیتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غمزدہ نہ ہو ان پر، ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور وَلَا تَكُ، اور نہ پڑیے، فی ضَيْقٍ تنگی میں، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اس سے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں تمہارے خلاف لوگ جتنی بھی تدبیریں کریں گے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو، اور اب مسلمانوں کو، معاہدینوں کو ہیں کہ تمہارے خلاف جتنی بھی تدبیریں کریں، اللہ ربی کریم بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، گھبرانا نہیں، خفا نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا۔ ان اللہ مع الذین، پھر تسلیم، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے خود کو بچایا غلط کاموں سے، کافروں کی دوستی سے، اسی طرح زیادہ بدلہ لینے سے، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ، وہ ہم محسنون، یہ ہو نیکی کرنے والے۔ سورت ختم ہو گئی۔ سورت کا مقصد تھا اثبات توحید بالادلۃ المتنوعہ۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل بدھ کے دن پھر ہم 15 پارہ شروع کریں گے۔ جیسے ایک طرح کا آدھا قرآن کریم مکمل ہونا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس کو میں نے کبھی بھی اپنی ثانی کے بغیر شروع نہیں کیا۔ میرے سارے جتنے بھی ختم ہوئے اس کا ہم پروگرام کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ثانی پھر آتی ہے، اس کا افتتاح کرواتی ہیں۔ ایک تم لوگ کا درس بھی ایسا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوا،
ایون کہ میرے باقی موبائل کے بھی درد تھے لیکن وہ آ جاتے تھے ساتھی، یا خود ہی اپنے ساتھی آپس میں جو آیا کرتے تھے ارد سے مل کر کوئی پارٹی کر لیتے تھے، گفٹ ایک دوسرے کو دے دیتے، بڑا مزہ آتا تھا۔ اب تم لوگوں کا جو ہے تو ایسے شروع ہوگا، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر یہ بندہ پہلے سے سوچتا ہے، پورا آدھا قرآن تقریباً مطلب 15 پارے کا اختتام باقاعدہ کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے براؤ کا، مشائخ کا، بڑوں کا۔ ان ابراہیم بچوں میں، بلکہ ہم جب ناظرین میں بھی 15 پارہ شروع کرتے تو ہمارا آدھا ختم پہلے ہوتا تھا، اس میں بھی ہمیں کپڑے دوپٹے یہ ساری چیزیں دی جاتی تھی اور سارا کچھ مطلب خوشی کی جاتی تھی اس پر بھی۔ قرآن سے بڑھ کر خوشی بلا کون سی ہوتی ہے؟ مبارک ہو سب کو۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے خیر کے سکھانے والے، قانتاً تابعدار، اللہ خاص اللہ کے لیے، حنیفا بیان کرنے والے توحید کے، رد شرک کے کرنے والے، ولم یکو من المشرکین اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ بجلی چلی گئی۔ شاکرا لانعمہ تابعداری کرنے والے اللہ کے احکامات کے، اجتباہ چنا ان کو اللہ نے توحید کے لیے، توحید کے بیان کے لیے، وہداہ الی صراط مستقیم اور مضبوط کیا تھا ان کو سیدھے رستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور دی تھی ہم نے ان کو دنیا میں طاقت نیکی کی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، وإنہ فی الآخرۃ اور بے شک تھے وہ آخرت میں، اور بے شک وہ ہوں گے آخرت میں، لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ ثم اوحینا الیک پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف کے، تابعداری کرو ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفہ جو بیان تھا توحید کو، رکھتا شرکا، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ انما جعل السبت علی الذین بے شک ٹھہرایا تھا ہم نے ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک رب تمہارا لازم فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فیما اس میں، کانو تھے یہ، فی جس میں، یختلفون اختلاف کرنے والے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت بلاؤ لوگوں کو، دعوت دو لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، قرآن اور سنت کے ساتھ، والموعظۃ اور نصیحت پیاری کے ساتھ، وجادلہم باللتی اور جھگڑا کرو ان کے ساتھ، بحث کرو ان کے ساتھ اس طریقے پر جو ہو پیارا۔ ان ربک بے شک رب تمہارا ہوا علم وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ وہ جو گمراہ ہوا سیدھے رستے سے، وہ ہوا علم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر بھاری آ جائے تمہاری، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ تو سزا دو ان کو اس کی طرح، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جس طرح سزا کی دی گئی تھی تم لوگ کو جس پر، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اور صبر کرو اور نہیں ہے اجر تمہارے صبر کا مگر اللہ پر۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور غم زدہ نہ ہو ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ پڑو تنگی میں، مِّمَّا يَمْكُرُونَ اس میں سے جو ہے، مِّمَّا يَمْكُرُونَ اس سے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ ان اللہ مع الذین بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے بچایا خود کو ہر طرح کے غلط کاموں سے، گناہ سے، والذین اور وہ لوگ محسنون جو ہو نیکی کرنے والے، اوروں کے ساتھ، محسن اوروں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو بولا جاتا ہے۔